بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی، ان سے تعلق، ان سے وابستگی، ان کو یاد رکھنا، ان کی رضا جوئی میں لگنا اور ان کی رضا اور خوشنودی کا حاصل ہو جانا، یہ سب سے بڑا کام۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کی یاد، اللہ کا تعلق سب سے بڑی چیز ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی خوشنودی کا نصیب ہو جانا سب سے بڑی سعادت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ ہمارا ہر کام اللہ سے ہی متعلق ہے اور وہی ہم سب کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب کی ضرورتوں کے پورا کرنے والے اللہ ہیں۔ عرش کریم کی رب بھی اللہ ہے، رب العرش الکریم۔ آسمانوں کے رب بھی اللہ ہیں، رب السماوات۔ زمینوں کے رب بھی اللہ ہیں، رب الارض۔ تمام عالموں کے رب بھی اللہ ہیں، رب العالمین۔ یہ اس لیے ہم سنا رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں، دماغوں میں سب سے اہم ترین کیا کام ہے وہ ابھی بیٹھا ہی نہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اپنے اللہ سے سب سے زیادہ تعلق ہونا۔ ہماری ہر ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں، ہماری سب سے زیادہ توجہ اللہ کی طرف رہنا۔ ہم سراپا اللہ کے محتاج ہیں، ہمیشہ اپنی بندگی کا رشتہ اللہ سے قائم رہنا۔ ان کے راضی ہونے ہی پر ہماری دنیا کی، آخرت کی سعادتیں، بھلائیاں، کامیابی، کامرانی، سربلندی، سرخروئی، اکرام، اعزاز سب کچھ ہے۔ اسی لیے سب سے اہم ترین کام ان کو راضی کرنے کا اہتمام ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنے اندرون میں پیدا کرنے کے لیے، ویسے تو سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن ماہ رمضان خاص طور سے اس سلسلے میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے ذہنی طور پر، طبعی طور پر ابھی سے تیار ہونا بھائیوں کا، بہنوں کا کام ہے۔ رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال سب جگہ ہو رہا ہے، مگر کیسا ہو رہا ہے وہ انداز کافی بدل گیا ہے۔ اب یہی ہفتے میں 3 دکانوں کے افتتاح کے لیے ہم بھی گئے تھے۔ کیا ہو رہا بولے تو تیاری رمضان کی۔ تاجر تجارت کو فروغ دینے میں، کاروبار کو بڑھانے میں، عام لوگ ساز و سامان کو فراہم کرنے میں، کھانے پینے کے انتظامات میں، لباس کی فراہمی اور تیاری میں، ہوٹلوں والے مینو بنانے میں اور لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اشتہارات میں۔ 11 دن رہ گئے، اب 10 دن رہ گئے، اب 9 دن رہ گئے اور 8 دن رہ گئے، یوں چل رہا۔ کہے کے واسطے مغزیات اصلی گھی، 2 گوشتہ، حلیم حریص کھانے میں کتنے دن رہ گئے، اتنے دن۔ ہزاروں روپے کا روزانہ ایڈ اخبارات میں آ رہا۔ بالکل بدل گیا رمضان المبارک کا استقبال یا اس کی تیاری کا اہتمام۔ خالق سے جڑنے کا مہینہ، مخلوق سے جڑنے کا اہتمام، اللہ کی مرضیات کو پورا کرنے کے عزم اور ارادے اور حوصلوں کا مہینہ، خواہشات کو پورا کرنے کی تیاری میں گزر رہا۔ بالکل منظر بدل گیا۔ بات یہ ہے کہ دلوں کا جو رخ ہے وہ پوری طرح مخلوق کی طرف ہو گیا، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا عقل مند تو وہ ہے جو کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے ہمیشہ اللہ سے تعلق و وابستگی، یاد اور دھیان اور ذکر میں رہتا ہے۔ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے۔ کون عقل مند؟
اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے، یہاں کے مذاکرات سے جو مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہو، اللہ کی یاد مستقل دل میں رہنے لگے، اللہ کی رضا جوئی کا جذبہ سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ دل میں جاگوزی ہو، اور ان کو راضی کرنے والے اعمال میں آدمی ذوق سے شوق سے لگے۔ یہ کام ہمیں سال تمام کرنا ہے، اور خاص طور سے ماہ رمضان میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس وصف کو اپنے اندرون میں پیدا کرنے میں دو وجوہات سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ ایک عمومی ماحول تھوڑا دینی اعمال میں لگنے کا ماہ رمضان میں بن جاتا ہے، مسجدیں آباد، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا التزام، روزے، تراویح، سحر، افطار، بچے بڑے جوان بوڑھے سب ذرا متوجہ ہو جاتے ہیں، تو ایک عمومی ماحول ملتا، اور جس چیز کا عمومی ماحول ملتا ہے اس ماحول میں ان اعمال میں لگنا آسان ہوتا ہے۔ اور دوسرے سرکش قسم کے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، تو بے راہ روی کی طرف زیادہ متوجہ کرنے والا ایک سبب بند ہو جاتا ہے، اس لیے بھی آسانی ہو جاتی۔ اس لیے گزشتہ بھی ایک گزارش کی گئی تھی کہ جو اپنے ضروریات زندگی ہیں ان کی تکمیل کے لیے ضروریات کی فراہمی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے کر لینی چاہیے۔ ایک تیاری تو یہ، دوسرے صبح سے لے کر شام تک کی اپنی سال تمام کی جو مشغولی ہے اس کی ترتیب کچھ ایسی بنائی جائے کہ کم سے کم وقت میں وہ ضروری کام جسے کرے بغیر چارہ کار نہ ہو اس کو انجام دینے کی تدبیر کر لیں، باقی زیادہ سے زیادہ وقت نیک اعمال میں لگانے کا نظام الاوقات بنا لینا۔ ہمارے اکابر اسلاف اور بزرگان دین اہل اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ماہ مبارک کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام تو گویا 2 مہینے پہلے ہی سے رمضان نصیب ہونے کی دعا کا اہتمام شروع فرما دیتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں ملتا ہے نا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ وہ خصوصی نعمتوں سے نوازے جانے کا مہینہ ہے، تو اسے نصیب ہونے کی دعا 2 مہینے پہلے سے۔ روایات کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے رمضان میں عبادات کا، بلکہ اس کے اہتمام و تیاری میں شعبان میں بھی سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سخاوت ماہ رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی، اور آخری عشرے پر تو اللہ کے گھر ہی میں پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ہمارے قریب کے بعض اکابر کا مختصر سا تذکرہ یہاں اس وقت میں کیا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں تھوڑا سا اپن بھی ذہنی طور پر تیار ہوں گے اس مقصد کے لیے۔ کچھ ایسی ترتیب بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو جائے۔ بعض اسلاف تو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھتے تھے، اپن پورے رمضان میں ایک پڑھ لیے، بہت بڑا کام انجام دے دی۔ ابھی جمعہ سے آتے آتے ایک صاحب پوچھ رہے تھے پورے رمضان میں تراویح پڑھنا ضروری ہے کیا مول صاحب؟ 2-3 دن پڑھے تو نہیں چلتا کیا؟ آپ لوگوں کا کیسا ہے خیال؟ دنیا سے متعلق رہتے رہتے تو پوری زندگی کھپا دے رہے، اللہ سے تعلق کب جڑیں گا؟ ہمارے اکابر تبلیغ کے یہاں اعتکاف کا بھی مستقل معمول تھا، اور ایک بڑے مجمع کے ساتھ اعتکاف فرماتے تھے۔ دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ اس کا بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اکابر و مشائخ کے یہاں رمضان المبارک خاص ذوق و شوق اور حلاوت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں ان کی طاعت و عبادات
بالخصوص تلاوت قرآن پاک میں کمیت و کیفیت کے اعتبار سے نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کمیت مقدار، کیفیت معیار۔ سال تمام روزانہ جتنا قرآن پاک پڑھنے کا معمول ہوتا، رمضان میں اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور سال تمام جسے اہتمام سے تلاوت فرماتے، رمضان میں اہتمام مزید فرماتے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی رمضان المبارک اور اس کے آخری عشرے کے اعتکاف کا بہت اہتمام ہوتا۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی خاصان خدا میں سے تھے جو اس ماہ سے پورا سرور حاصل فرماتے اور دعوتی مشاغل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات، اوراد، وظائف کا کچھ زائد ہی اہتمام فرماتے تھے۔ نیز تصنیف و تالیف کا اوسط اس ماہ میں پورے سال کے مقابلے میں بڑھ جایا کرتا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہونے کی حیثیت سے آپ 22 سال حیات رہے۔ اس 22 سالہ دور کے رمضان کی تفصیلات قدر وضاحت کے ساتھ یہاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، خلوت و اعتکاف کا ایک مجموعی نقشہ سامنے آ جائے۔ تمام تفصیلات کا ذکر تو بہت طویل ہوگا، صرف چند برسوں کے اعتکاف کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ 1365 ہجری کے رمضان کے بارے میں لکھتے ہیں، حضرت شیخ یہ ماہ مبارک مرکز نظام الدین میں گزارنے کے لیے 28 شعبان میں دہلی تشریف لے گئے اور مرکز کی مسجد میں پورے مہینے کا اپنے اعتکاف فرمایا، اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 احباب کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ یہ رمضان سن 65 ہجری میں نظام الدین میں باغ و بہار بن کر آیا تھا۔ ساری مسجد ذکر تلاوت سے گونجتی رہتی تھی۔ ایک ہی وقت خانقاہ بھی تھی، مدرسہ بھی تھا۔ ہر چھوٹا بڑا سارا دن ساری رات بس ذکر تلاوت میں گزارتا تھا۔ کوئی ایک قرآن روز پڑھتا، کوئی اس سے کم یا زیادہ۔ کوئی ایک قرآن پڑھتا تھا نہیں، کوئی شخص روزانہ ایک قرآن پڑھتا تھا، کوئی اس سے کم پڑھتا تھا، کوئی اس سے زیادہ۔ حضرت شیخ الحدیث اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت، مجاہدہ، تلاوت قرآن کا پوچھنا ہی کیا، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرتا جس میں یہ بزرگ خالی بیٹھے ہوں۔ پورے رمضان کی راتوں میں سونا خارج از بحث تھا۔ دن کو چند گھنٹے سو لیتے، پھر شب و روز عبادت میں گزارتے۔ سن 1383 ہجری کے رمضان کے بارے میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی خط حضرت شیخ کے نام سہارنپور تحریر فرمایا تھا۔ اس میں فرماتے ہیں، اس رمضان میں شروع ہی سے اس قدر ہجوم اور کثرت واردین کی رہی کہ سفر کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ میوات، دوآبا کے علاوہ دور کے صوبوں کی آمد بہت کثرت سے رہی۔ اب بھی اعتکاف میں 100 نفر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے مسجد میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے۔ بحری جہاز کی طرح معتکفین کو جگہ تقسیم کی گئی۔ بحری جہازوں میں ایک کے اوپر ایک بیڈوں کا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور رہتا۔ ٹرینوں میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ۔ رمضان المبارک کے جو قدردان ہوتے ہیں، ان کے مجاہدات و عبادات و معمولات اس ماہ مبارک میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ سن 1352 کے رمضان میں، جبکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 17 سال تھی، اپنے معمولات کے بارے میں حضرت شیخ کو تحریر فرماتے ہیں، آج تک تو اپنا دستور العمل یہ رہا کہ عشاء کے بعد چائے اور اس کے بعد ایک منزل پڑھنی، پھر کل والے پارے کو ایک دفعہ پڑھنا، اس کے بعد 1:30 بجے تک لکھنا، 2 سے 3 بجے تک اس سپارے کو تہجد میں پڑھ کر استغفار و درود کی تسبیح پڑھنا، 3:30 بجے سے 4:45 بجے تک 1.5 سپارے کو 3 دفعہ پڑھنا،
4:45 بجے سے 5:15 بجے تک سحری، پھر نماز، بعد نماز سے طلوع شمس تک جو کچھ کام باقی ہو اس کو پورا کر کے صوم کلمے کی تسبیح پڑھنا، طلوع شمس کے بعد اشراق کی نماز پڑھ کر سونا، ظہر کے بعد 1 دفعہ سپارے کو سنانا، نماز مغرب سے پہلے چائے کھانے سے فارغ ہو کر نماز کے بعد اس 1.5 پارے کو صلاۃ الاوابین میں پڑھنا، پھر تراویح۔ رات قرآن شریف ختم ہو گیا، آج دوسرا قرآن شریف شروع کرنے کا ارادہ ہے، حق تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ ارے سنے نہیں سنے معاملات، ذوق کیسا تھا، کتنا تعلق تھا، کیسا لگاؤ تھا۔ یہ معمولات تو اس رمضان کے ہیں جب آپ ابھی امیر نہیں بنے تھے، بالکل نوجوان تھے۔ جوانی اور عمارت کے 1352 تا 1377 کے رمضان کی کیفیات و معمولات کا ذکر طوالت کا سبب ہوگا، اس لیے صرف آپ کی حیات کے آخری رمضان 1384 کے معمولات یہاں لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان المبارک میں سفر نہ کرنے کا معمول تھا۔ آج کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کو نگاہ حقارت سے دیکھا جانا اور افضل و تفضیل کا مسئلہ کھڑا کرنا کام میں انتشار و خلل پیدا کرے گا۔ کوئی شدید تقاضا آ جائے دین کے لیے نکلنے کا، تب ایسا شخص ضرور اللہ کے راستے میں جائے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ تاہم اگر اس طرح کے کوئی شدید تقاضا نہ ہو تو اس ناچیز کے خیال میں پرانوں کے لیے اعتکاف کرنا ہی زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ سال بھر دعوتی تقاضوں میں یکسوئی اور اپنے دل کی صفائی کا موقع نہیں ملتا۔ اور سب سے بڑے داعی اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی ہوں اور خود اعتکاف کا اہتمام کیا ہو تو سارے ہی دین کی محنت کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اس کا اہتمام فرمائیں۔ آپ کی حیات کے آخری رمضان کے معمولات: نماز فجر اذان ہونے کے بعد ادا کر لی جاتی، پھر 2.5 گھنٹے کا طویل بیان ہوتا۔ فجر کے بعد تشکیل سے فراغت کے بعد اپنے حجرے میں نوافل پڑھ کر کچھ دیر قرآن پاک دیکھ کر تلاوت فرماتے۔ تقریباً 11 بجے پھر مسجد میں تشریف لا کر دعا فرماتے، جماعتوں کو رخصت کرتے۔ اس طرح جو جماعتیں اپنا وقت گزار کر واپس مرکز میں آئی ہوئی ہوتی ان سے بھی مصافحہ ملاقات فرماتے۔ اس کے بعد حسب گنجائش وقت آرام فرماتے۔ اذان ظہر پر بیدار ہو کر نماز کی تیاری ہوتی۔ رمضان میں چونکہ سفر نہ کرنے کا معمول تھا اس لیے 5 نمازوں کی امامت خود فرماتے۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت حافظ محمد شفیع صاحب کو تراویح میں پڑھانے والا سپارہ سناتے۔ بہت اہتمام کرنا ہے اس کا، سنانے والے صاحبین حفاظ کرام دن میں کسی کو سنا کر زیادہ اطمینان کر لیں پھر سنائیں۔ بعد اذان خصوصی خطوط کے جوابات لکھواتے۔ یہ سلسلہ عصر کی اذان پر ختم ہوتا۔ نماز عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے گھر میں تشریف لاتے۔ والدہ محترمہ، اہلیہ اور خاندان کے دیگر مستورات سے ملاقات، مزاج پرسی، خانگی معاملات پر بات چیت فرماتے۔ غروب آفتاب سے 10 منٹ پہلے قبلہ رو ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ روزہ افطار کرنے کا معمول حجرے میں تھا، جس میں 15-20 کی تعداد میں مخصوص احباب و خدام کی شرکت ہوتی۔ نماز مغرب سے قبل ہی افطاری کھانا اور چائے سے فراغت ہو جاتی۔ نماز مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھتے، جس میں کم و بیش 1 گھنٹہ صرف ہوتا۔ اوابین سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام فرماتے۔ اتنے میں عشاء کی اذان ہو جاتی تو نماز تراویح کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اطمینان اور ترتیل کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے عادی تھے، جس کی بنا پر 2 گھنٹے میں تراویح پوری ہوتی تھی۔ وطر سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ مولانا معین الدین بلند شہری اس وقت کوئی مقوی خمیرہ یا دوا کھلاتے۔ اس کے بعد پھر مسجد میں آ کر کتاب حیات الصحابہ اور اس کا ترجمہ سنا کر اس کی تشریح فرماتے۔ کتاب سے فارغ ہوتے ہوتے تقریباً آدھی رات گزر جاتی۔ بمشکل 1.5-2 گھنٹے آرام کے بعد نماز تہجد میں مصروف ہو جاتے۔
اور اس سے فارغ ہو کر سحری تناول فرماتے۔ معمولات کی ایک ہلکی سی جھلک اس لیے رکھی گئی کہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ ہمیں ماہ رمضان کیسا گزارنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یکسو ہو جانا بڑا مبارک مہینہ ہے، نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا، باطن کی صفائی پاکیزگی حاصل کر لینے کا زرین موقع ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے، برداشت کا، تحمل کا، بردباری کا، عفو درگزر کا۔ اس میں بے برداشتی، غصہ، بات بات پر ناراضگی، لڑائی جھگڑا، اس سے پوری طرح بچنا چاہیے۔ عام طور پر بے صبری بہت دیکھنے میں آتی ہے رمضان میں، برداشت نہیں، ذرا سی بات پہ گھر میں بیوی بچوں سے الجھ جانا، ذرا سی بات پہ مساجد میں جھگڑے، کھانے کی ترتیب کیا بدل جاتی، مزاج بگڑ جاتا۔ بلکہ ماتحتوں پر کام کم لگانا، ان پر بوجھ کم ڈالنا، ہمدردی خیرخواہی کرنا، اللہ نے دیا ہے ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، روزے داروں کو افطار کرانا، اللہ کو راضی کرنے اس انداز سے کہ نہ اپنی نماز خراب ہو نہ ان کی۔ ہم افطار کیا کراتے ہیں، اپنی نماز بھی خراب، جتوں کو کرا رہے ہیں ان کی بھی۔ ترتیب ایسی بنانا بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ روزہ ذرا سے بہانے پر اسے نہیں چھوڑنا۔ ہر عمل کا بدلہ واسطے سے ملتا ہے، روزے کا بدلہ بغیر واسطے کے ملتا ہے۔ راز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر عمل کے بدلے میں نعمت ملتی ہے، اور روزے کے بدلے میں نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت اللہ ملتے ہیں روزہ رکھ۔ روزے کو روزے کی طرح رکھنا، سحری سنت سمجھ کے کھانا، دن تمام نہیں کھانا پڑتا ہے اس لیے کھانا، یہ نہیں، حلال روزی سے سحری۔ جب یہ اعمال میں لگے رہیں گے تب دوسرے ادھر ادھر کے کاموں میں لگنے کا پھر موقع ہے باقی، ان سے لڑنے کا، ان سے جھگڑنے کا، ان سے بحث کا، ان سے مسائل میں الجھنے کا۔ پورے مسئلے لوگوں کو رمضان میں یاد آتے۔ ظاہر ہے کہ جب یہی کاموں کے واسطے مشغول رہنا مناسب نہیں ہے تو گناہ کے کاموں میں مشغول رہنا اس کی کیا گنجائش ہے؟ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، خراب مناظر کے دیکھنے میں مصروف ہیں، اور ایک بڑی تعداد تو ایسی رہتی کہ اگر یہ کاماں نہیں بھی کری، صبح میں سوئی تو ظہر کو اٹھ گئی تو غنیمت، پورا دن سوتے میں گزار دیتے، بس سحری کر کے سوئے، اٹھ کے افطار کر لی۔ یہ روزہ ہے آج کل۔ روزے کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سے صفت تقوی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ کھانے سے روکا، رک گئے، پانی سے روکا، رک گئے، بیوی سے روکا، رک گئے۔ مزاج کیا بنتا ہے؟ اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے روکنا، یہ مزاج بنتا ہے، اور تقوی اس کا ہی نام ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا۔ تقوی کی تعریف ہی یہ بیان کی گئی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ احادیث کی روشنی میں علماء نے بیان فرمایا کہ روزے دار کو دو وقت بہت خوشی کے وقت میسر آتے ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند الافطار، ایک خوشی افطار کے وقت، وفرحۃ عند لقاء ربی، دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، غریب سے پہلے دعا کا خاص اہتمام کرنا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دن تمام بندہ اللہ بولے جیسا سنا۔ روزے کا مطلب یہی ہے نا، دن تمام بندہ اللہ بولے جیسا سنے۔ اب شام ہوتی تو بندہ کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے بولے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا۔ بندے صبح سے شام تک تو نے میری سنی، اب شام میں تو جو بولے گا میں سنتا ہوں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنا وہ وقت کہے میں جا رہا، مجھے شاید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، آپ کے لیے تو بڑا غیر معمولی موقع ہے خواتین کے واسطے. یہ اکیلی روزہ رکھتی ہے مگر گھر کے پورے روزے داروں کا ثواب بھی اسے. سب کے لیے سحری کا انتظام، سب کے لیے افطار کا انتظام. کتنی خوش نصیب ہیں عورتیں. خاص طور سے ہمارے ہندوستان کی جو عورتیں ہیں وہ تو بہت ہی ثواب کماتی ہیں اس لائن میں. نیت صحیح رہنا بس. باہر کے جیسا سسٹم نہیں، افطار کا ٹائم ہو رہا جاؤ بازار سے یہ لا لو وہ لا لو، بیٹھ کے افطار کر لیں گے. البتہ اس میں ترتیب رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے وقت میں بھی کھانے میں لگے رہیں، پکانے میں لگے رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ دعاؤں کے وقت میں بھی کھانوں کی تیاری میں لگے ہوئے ہوں. اس سے پہلے بنا کے رکھ لو. جو وقت جس کام کا ہے وہ وقت میں وہی کام زیادہ اچھا لگتا ہے. دوسرے قرآن پاک کی تلاوت. یہ قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان میں خاص طور سے زیادہ ہونا. رمضان سے قرآن کو اور قرآن سے رمضان کو بہت مناسبت ہے، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کو. آسمانی کتابیں رمضانی میں اتری، جیسا کہ بعض علماء نے لکھا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اس لیے قرآن بہت پڑھنا. ہمارے پاس پڑھوانے کا نظام چل رہا. 11 مہینے بھی نہیں پڑھے، رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، دوسرا آ کے پڑھ کے جانا. یہ سسٹم ختم کرنا ہے. خود پڑھنا. عبادات کے جو کام آتے وہ دوسرے کرنا. دسترخوان میں بیٹھ کے تم کھا لو بول کے بولتے ہیں، وہ کوئی نہیں بولتا. جن کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. جن کو نہیں آتا یہ موقع ہے، ٹائم نکال کے سیکھ لینا. بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے. 8-15 دن دلچسپی سے کسی مول صاحب کو پکڑ لیے مضبوطی سے اچھی طرح قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھ لے سکتے. مگر آتا اس وقت میں جب چھوٹے بن کے سیکھنا. بڑا پن رکھ کے سیکھیں گے تو پھر نہیں آتا. 17 مخارج ہیں 29 حروف کے. پھر ان 17 مخارج میں سے بھی اکثر مخارج اتنے آسان ہیں کہ سب سے نارمل انداز میں ہی صحیح نکلتے ہیں. چند ایک مخارج ہیں جس پر تھوڑی سی دلچسپی اور توجہ اور محنت کی ضرورت پڑتی ہے. تو صحیح قرآن پاک پڑھیں. درود شریف کی کثرت خوب کرنا رمضان میں. لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی خوب کرنا رمضان میں. اور جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ بھی خوب مانگنا ماہ رمضان میں. اور کوشش کیجئے اس بات کی، جتنے احباب یہاں جمع ہیں یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھیے کہ انشاءاللہ العزیز اب کے رمضان میں نہ تو ہمارا کوئی روزہ چھوٹے گا اور نہ نماز تہجد. رمضان میں آسان ہے نا تہجد پڑھ لینا، بہت آسان ہے. سحری کو اٹھتے نا تھوڑی دیر پہلے اٹھ گئے تو بس. اکابر کا حال تو سنا، وہ لوگ سوتے ہی نہیں تھے، بلکہ اگر اپن سوتے ہیں تو سحری کو اٹھنے سے ذرا پہلے اٹھ گئے تو نماز تہجد پڑھ لیں گے، جا کے دسترخوان میں بیٹھ سکتے. اور وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا، پھر رمضان کا مہینہ، رمضان کی راتیں، سحری کا وقت، تہجد کے وقت، اور دعا جبکہ سال کے 12 مہینے رات کے آخری حصے میں دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص وقت ہے. تو رمضان میں تو ظاہر ہے کہ اس کی خصوصیت اور بڑھ جاتی ہے. بس آج اتنا ہی. اللہ جل شانہ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائی کوئی مشغولی تو نہیں ہے آج یہاں؟ ہاں اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف لائیے. نوشاہ آئیے، قاضی صاحب تشریف لائیں، اور عروسہ کے جو ولی ہیں اور گواہ ہیں وہ بھی تشریف لائیں. ان کا مس کال میں نے دیکھا میرے پاس، کائے کو آیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ 10 منٹ پہلے ہی شاید بات پوری کرتا. کون ہے قاضی؟ آپ ہیں؟ ماشاء اللہ، اللہ مبارک فرمائے. اور عروسہ آپ کی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا. لکھائی پڑھائی ہو گئی؟ ہو گئی. صرف خطبہ ہی پڑھنا ہے ان کی؟ ہاں سہن تو لیجیے. خطبہ جب خطبہ میں پڑھ دوں تو پھر ایجاب و قبول کرانا. ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. حافظ غیاث صاحب کا نکاح ہو رہا، اور عادل بھائی کی لڑکی سے
ماشاءاللہ بچی بھی دینی تعلیم پائی ہوئی، بچہ بھی دین کی ذوق کا حامل، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ کمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کہ نعتیں نظمیں یہ پوری ریاست میں آپ کی سنی جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہونے والا ہر طرح کے خیر کا، برکتوں کا، خوشگوار زندگی کی عطا ہونے کا اللہ تعالیٰ اسے ذریعہ فرمائے۔ کل تو میں صبح 8 بجے سفر پہ جا رہا ہوں، اور اب جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کا لیا تھا ٹائم، لگاؤں کہ اسپیشلسٹ کا تو میں آؤں، اب نکلوں گا تو میں پہنچوں گا ان کے دیے ہوئے ٹائم۔ رات میں آؤں گا، پرسوں اتوار کے دن ہو سکتی ہے ملاقات۔ ہاں انشاءاللہ، اور کے بعد میں 4 بجے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں موسیٰ صاحب ہیں، ان کو بول دیں۔ اچھا ہو گئے صاحب دستخط ہیں؟ تو خطبہ پڑھنے والے کے وقت دکھ رہا لفافہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل وغوى اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أو كما قال عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه السلام وقال صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما فی خیر۔ ایجاب و قبول کے بعد جو مبارکبادی کے لفظ بولنے چاہیے وہ یوں کہنا چاہیے بارک اللہ لک وبارک اللہ علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ونعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألف بين الزوجين كما تحب وترضى ووفقهما لما تحب وترضى واحفظهما من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وأخرج منهما ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. کہاں گیا گا؟